بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم: اللهم علمه الكتاب. یہ باب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کہ اے اللہ اس کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما. یہ دراصل دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے دی تھی. یہاں اس دعا کے اس جملے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قرار دیا ہے. یہ باب ہے اللہ کے نبی کی اس دعا کا: اللہم علمہ الکتاب. سوال یہ ہے کہ اس باب کا مقصد کیا ہے، اس باب سے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اوپر باب تھا ما ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر الی الخضر، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم کی طلب میں نکلنے کا ذکر تھا، اور اوپر متعدد ابواب میں علم کی اہمیت، فضیلت، ضرورت امام بخاری نے ثابت کی تھی. اور یہ باب جو ابھی آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا، یہ بتانے کے لیے تھا کہ یہ فضائل اور علم دین کی اہمیت جو آپ نے پڑھی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور مجاہدے کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ اگر انسان کو ضرورت پڑے تو خطرات والے سفر کی بھی ضرورت ہے، جیسے کہ سمندر کا سفر جو بڑے خطرات والا ہوتا ہے. لیکن علم کی طلب و جستجو میں آدمی کو ایسی محنت اور اس طرح کی لگن چاہیے کہ اسے خطرات میں بھی اپنے آپ کو ڈال کر آگے بڑھنا چاہیے. یہ بتانے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب قائم کر رہے ہیں: اللہم علمہ الکتاب. کیا بتانے کے لیے؟ طالب علموں کو صرف اپنی محنت پر، اپنے مجاہدے پر اور اپنے اسفار پر ان کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بڑوں کی دعا بھی لینا چاہیے. محنت بھی کریں، مجاہدات اختیار کریں، اس کے لیے اسباب تلاشیں، حتیٰ کہ اپنے آپ کو جھونکوں میں ڈالیں. لیکن یہ فراموش نہ کریں کہ میری یہ محنتیں اور میرا یہ مجاہدہ یہ کافی ہو جائے گا نہیں، بلکہ اپنے اساتذہ کی دعائیں لینے کی بھی ضرورت ہے. محنت کے ساتھ بڑوں کی دعا،
اساتذہ کی توجہ یہ بھی علم کے میدان میں انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ اگر کوئی طالب علم سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی دعا کی ضرورت نہیں، میرے اساتذہ کی توجہ کی ضرورت نہیں، میرے پاس تو اللہ نے ایسا دماغ دیا ہے کہ میں ہر کتاب خود ہی حل کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ جب تک اوپر والوں کی طرف سے اللہ کی طرف توجہ دے کر اس کے حق میں دعائیں نہیں ہوتی، اس وقت تک اس کے لیے علم کا راستہ کھلتا نہیں۔ یہ ہے امام بخاری کا مقصد۔ اوپر کے باب میں اور اس باب میں مناسبت بھی اس سے ظاہر ہو گئی۔ اوپر کے باب میں مجاہدے کا ذکر تھا، اس باب کے اندر دعا لینے کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا کر دے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کرام میں علمی اعتبار سے بہت اونچے مقام پر پہنچ گئے۔ تو دیکھو دعا کا نتیجہ ہے، اللہ کے نبی سے انہوں نے دعا لی اور اللہ کے نبی کی دعا انہیں لگی، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا علم بڑا معتبر مانا گیا، علم نافع اللہ نے ان کو عطا کیا اور علم وسیع اور علم عمیق عطا فرمائے۔ یہ ہے امام بخاری کا مقصد اللہم علمہ الکتاب کا باب قائم کرنے سے۔ اس کے بعد جو حدیث ہے وہ حضرت اکرمہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم علمہ الکتاب، کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے سے لپٹا لیا، چمٹا لیا۔ ضم کرنا، ملانا یعنی لپٹ لینا، تو ان کو اللہ کے نبی نے گلے سے لگا لیا، چمٹا لیا اور دعا دی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس بچے کو قرآن کا علم عطا کر دیجیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بچے تھے لیکن علم کا بڑا شوق تھا، بڑی محنت بھی کرتے تھے اور اسی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت بھی کرتے تھے اور ذوق علمی کے ساتھ ذوق عملی اور ذوق عبادت بھی تھا۔ چنانچہ ان کے بارے میں ایک تو وہ روایت ہے جس کے اندر آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا لوٹا بھر کے رکھا جب آپ استنجا کے لیے تشریف لے گئے۔ استنجا سے واپس آنے کے بعد دیکھا کہ یہ بچہ پانی کا لوٹا لے کر کھڑا ہوا ہے خدمت کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت میں ان کو دعا دی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ یہ بچہ بڑا قابل معلوم ہوتا ہے، اس کے اندر بڑا جذبہ معلوم ہوتا ہے، خدمت کا بڑا شوق معلوم ہوتا ہے۔ دعا دے دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور یہ دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب رات میں اٹھے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی رات میں اٹھے۔ اللہ کے نبی نے وضو کیا، نماز پڑھنی شروع کی تو ابن عباس نے بھی وضو کیا اسی چھوٹی عمر کے اندر، اور پھر انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کر نماز کے اندر اقتدا کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو پیچھے سے اپنے بازو لا کر کھڑا کر لیا اور پھر ان کے حق میں دعا دی اللہم علمہ الکتاب۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو اس لیے ان کو دعا ملی کہ انہوں نے اپنے استاد کی خدمت کی، دوسرے اس لیے دعا ملی کہ انہوں نے عبادت اور نیکی کے اندر اپنے آپ کو آگے بڑھایا۔ ان دو موقعوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دعا عطا فرمائی۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں دعا مانگ کر نہیں لی جاتی بلکہ دل سے نکلتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس آئے اور کہیں دعا کیجئے دعا کیجئے، نہ کبھی دکھتے ہیں، نظر آتے ہیں، نہ کبھی خیر خیریت پوچھتے ہیں،
چھپے پھرتے ہیں لیکن سامنے نظر آ گئے، مصافحہ کیا، دعا کیجیے، ایک فیشن بن گیا ہے، ایک عادت سی بن گئی ہے، رسمی چیز ہو گئی ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بس یہ دعا تو کوئی دعا نہیں ہوا کرتی، دعا تو خود بخود دل سے نکل جائے، ایسے کام کرے، ایسا انداز برتے، اساتذہ کے ساتھ ایسا سلوک کرے، ان کی ایسی خدمت کرے، ان کی ایسی تعظیم و تکریم کرے، اور علمی اور عملی زندگی اس طرح کی گزارے کہ استاد دیکھ کر خود بخود دعا دینے لگے، اے اللہ اس بچے کو ترقی دے دیجیے، اس کے علم میں ترقی عطا فرما دیجیے، اس کے عمل میں ترقی عطا فرما دیجیے، اس کے ایمان میں ترقی عطا فرما دیجیے، اس کو علم نافع عطا فرما دیجیے۔ تو دعا تو ایسا دل سے نکلتی ہے۔ دیکھو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضور سے کہا تو نہیں تھا، لیکن حضور نے خود ہی دعا دے دی، اور ان کے اس عمل کے نتیجے میں یہ دعا ان کو ملی۔ یہ ہے امام بخاری کا مقصد کہ خدمت، عظمت، تعظیم و تکریم اور جو ہے محنت اور مجاہدہ طالب علم ایسا کرے کہ اس کی وجہ سے اس کے بڑے اس کے حق میں دعا دے دے، یہ اس کے لیے ترقی کا زینہ ہوتا ہے اور اسی سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ باقی محنت اور مجاہدہ اپنی جگہ ہوتا رہے، لیکن اس کے ساتھ اپنے بڑوں کی توجہ اور دعائیں لیتا رہے۔ جی باب متى يصح سماع الصغير وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد ناست الاحتلابا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأذان قبلها ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسلم قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن رافع قال أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم مجدا مجها في وجهه وأنا ابن 5 سنين من دلوه. باب متى يصح سماع الصغیر. امام بخاری باب قائم کر رہے ہیں کہ بچے کا سماع کب صحیح مانا جاتا ہے. ایک بچہ کس عمر کو پہنچنے کے بعد اس کی سنی ہوئی حدیث وہ دوسروں کو بتا سکتا ہے، کس زمانے کا سماع معتبر ہے، کس زمانے کا سماع معتبر نہیں. ایک بچہ ہے مثال کے طور پر 2 سال کا، 3 سال کا، اور اس کو ایک حدیث کسی نے سکھا دی، کیا وہ اس قابل ہے کہ اب وہ دوسروں کو بتائے؟ یہ کوئی خاص عمر اس کے لیے موجود ہے جس عمر کے سماع کو معتبر سمجھا جائے گا، اور اس عمر کو نہ پہنچنے پر اس کے سماع کو غیر معتبر مانا جائے گا. اس کے لیے باب قائم کیا، باب متى يصح سماع الصغیر. دیکھو ایک ہوتا ہے تحمل حدیث اور ایک ہوتا ہے روایت حدیث. تحمل کے معنی لینا، اسی کو سماع بھی کہتے ہیں، حاصل کرنا. بچہ کس زمانے میں پہنچ کر اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ حدیث کی سماعت کرے. اور دوسرا ہے روایت حدیث، یعنی سننے کے بعد اس حدیث کو دوسروں تک پیش کرنے، دوسروں کے سامنے اس کو بیان کرنے کا سلیقہ اور اس کی عمر کیا ہے. یہاں پر پہلی بات کے لیے امام بخاری نے باب قائم کیا متى يصح سماع الصغیر. اس سلسلے میں بہت سارے اقوال ہیں علماء کے. کسی نے کہا کہ 15 سال کی عمر ہونی چاہیے، اور بعض لوگوں نے تو اس سے بھی آگے 20 سال کی عمر کی قید لگا دی. کسی نے 12 سال، کسی نے 13 سال کی عمر بیان کی.
اور بعض لوگوں نے 8-10 سال کی عمر کو بھی اس کے لیے کافی قرار دیا. لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب تو قائم کیا لیکن اپنی کوئی رائے ظاہر نہیں فرمائی. جہاں پر امام بخاری ایسے اختلافی مسائل کو دیکھتے ہیں تو وہاں اپنی رائے کو چھپا کے رکھ لیتے ہیں, ظاہر نہیں کرتے, لیکن ان کے ذہن میں جو دلیلیں ہوتی ہیں وہ دلیلیں ذکر کر دیتے ہیں اور سوالیہ انداز کا باب قائم کر دیتے ہیں. متى يصح السماع الصغير, بچے کا سماع کب معتبر ہوتا ہے؟ جواب ندارت, جواب نہیں دیا امام بخاری نے, لیکن حدیث بیان کر دی. اس حدیث پر غور و فکر کرنے سے انسان کسی نتیجے پر پہنچ سکتا ہے. اس لیے امام بخاری نے 2 حدیثیں یہاں پر ذکر کی ہیں, اور ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ 5 برس کا ہو تو اس وقت کی حدیث بھی معتبر مانی جاتی ہے, اور ایک حدیث وہ ہے جس کے اندر امام بخاری یہ بتا رہے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بلوغ کے قریب پہنچ گئے تھے. اس وقت انہوں نے جو حدیث بیان کی ہے وہ یہاں پر ذکر کر کے بتانا چاہتے ہیں. اتنی عمر کی بھی کافی ہوتی ہے, 5 سال کی عمر بھی کافی ہو سکتی ہے, اور اس سے بڑی ہو تو بدرجہ اولا. بلوغ کے قریب ہو جائے آدمی 12 سال 13 سال 14 سال تو تب کا سما تو بہرحال معتبر ہے, اور اس سے کم کی عمر ہے یہاں تک کہ 5 برس کا بچہ, وہ بھی اگر صاحب شعور ہے. اس سے کہ بچے بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں, بعض بچے صاحب شعور ہوتے ہیں, بعض بچے شعور نہیں رکھتے. اگر وہ صاحب شعور بچہ ہے تو 5 برس کا بچہ بھی روایت کر سکتا ہے اور اس زمانے کے اندر حدیث کا تحمل کر سکتا ہے. یہ 2 روایتیں یہاں امام بخاری ذکر کر رہے ہیں, لیکن امام بخاری کی رائے کیا ہے انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ کیا وہ 5 سال کے بچے کے سماع کو معتبر مانتے ہیں, یہ انہوں نے بیان نہیں کیا. حالانکہ بہت سے علماء وہ ہیں جو 5 سال کے بچے کے سماع کو معتبر نہیں مانتے, وہ 10 سال کی قید لگاتے ہیں, کوئی 8 سال کی قید لگاتے ہیں, کوئی 13-14 سال کی قید لگاتے ہیں, اور بعض لوگ 15 اور 16 کی قید لگاتے ہیں, بعض اس سے بھی بڑھ کر 20 سال تک پہنچ جاتے ہیں. بہت سارے اقوال اس میں غیر معتبر ہیں اور اس کے اوپر علماء جمہور نے عمل نہیں کیا. بیشتر علماء کا رجحان یہ ہے کہ بچہ جب صاحب شعور ہو جائے اور وہ اچھے برے کا فرق سمجھنے لگے, یادداشت اس کی صحیح ہو, تو ایسے بچے کا سماع معتبر ہوتا ہے, اگرچہ کہ وہ 5 برس ہی کیا کیوں نہ ہو. غالباً امام بخاری کا بھی یہی مسلک ہے, اسی لیے امام بخاری نے 5 سال والی بات کا یہاں پر ذکر کیا ہے حدیث کے حوالے سے. اب دیکھیے وہ حدیثیں کیا ہیں. پہلی حدیث حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ بیان کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ابن عباس نے فرمایا اقبلت راکبا علی حمار اتان وانا یومئذ قد ناہزت الاحتلام. کہتے ہیں کہ میں ایک بار آیا سوار ہو کر, اقبلت راکبا علی حمار گدھے پر سوار ہو کر, اتان گدھی پر, گدھے پر گدھی پر مطلب یہ ہے گدھا کا جو لفظ ہے نا حمار وہ تو عام ہے, گدھا گدھی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ اس میں جنس ہے. گدھے پہ سوار ہو کے آئے تو اب یہ نہیں پتا چلا کہ وہ گدھا مذکر تھا کہ مؤنث تھا, اسی آگے انہوں نے اس کی تفسیر خود بیان کی اور کہا اتان, وہ گدھی تھی, جس گدھے پہ میں سوار تھا وہ گدھی تھی. یعنی
مطلق گدھے کا لفظ اوپر آیا تھا حمار، جس میں مذکر مؤنث دونوں شامل ہوتے ہیں، اسی آگے انہوں نے کہا اتانی، گدھی پہ سوار ہو کے آیا۔ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاحْتِلَامَ، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ اس وقت میں احتلام کے قریب ہو گیا تھا، بالغ ہونے کے قریب میرا زمانہ تھا، 13-14 سال کا زمانہ سمجھو۔ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي بِمِنَا، اور اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام مینا میں ایک مقام پر نماز پڑھ رہے تھے، الی غیر جدار، جہاں پر کوئی دیوار نہیں تھی، سامنے کوئی آڑ نہیں تھی۔ الی غیر جدار مانے کوئی دیوار نہیں تھی سامنے، غیر جدار کی طرف یعنی سامنے کوئی دیوار نہیں تھی، میدان تھا، کھلا ہوا میدان۔ وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے سامنے وہ سترا رکھ لیا تھا، دیوار کچھ نہیں تھی، کھلا میدان تھا مینا میں۔ وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کرام کو کوئی نماز پڑھا رہے تھے۔ کہتے ہیں فمررت بین یدی بعض الصف، میں بعض صف سے آگے گزرا، وارسلت الاتان، اور گدھی کو میں نے کھول کے چھوڑ دیا، ترتعو، کہ وہ چرتی رہے، ودخلت فی الصف، اور میں صف کے اندر جا کر شامل ہو گیا، فلم ینکر ذلک علی، اس پر اللہ کے رسول نے میرے اوپر کوئی انکار نہیں کیا۔ قصہ یہ ہے کہ یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام اس درمیان میں مینا کے مقام پر بعض صحابہ کرام کو لے کر نماز پڑھا رہے تھے۔ کوئی نماز کا وقت تھا، نماز اللہ کے نبی پڑھا رہے تھے کھلے میدان میں، ہاں تو کھلا میدان ہی ہے، پورے کا پورا مینا میں کھلا میدان ہے، تو وہاں پر صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے۔ ابن عباس کہیں گئے ہوئے تھے اور وہ گدھی پر سوار ہو کے آئے، آ کر دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نماز کے اندر مشغول ہیں۔ تو ابن عباس نے کیا کیا؟ ابن عباس نے جو ہے صفوں کے سامنے اپنی گدھی کو کھول کر چھوڑ دیا کہ وہ چرتی رہے ادھر ادھر، اور خود آ کر جماعت کے اندر شامل ہو گئے۔ یہ ہوا قصہ۔ ابن عباس یہ قصہ حضور کا اس وقت میں بیان فرما رہے ہیں جبکہ ان کی عمر ابھی نابالغی کی تھی، وہ بالغ نہیں ہوئے تھے۔ معلوم ہوا نابالغ بچے کی روایت معتبر ہے، اس کا سماع معتبر ہے۔ تمام محدثین نے اس حدیث کو لیا ہے، صحابہ کرام نے ان کی حدیث کو قبول کیا ہے، پھر اس کے بعد تابعین و تبع تابعین نے اس کو نقل کیا ہے، یہاں تک کہ نقل ہوتے ہوتے ہمارے تک پہنچ گئی ہے۔ اگر یہ بات غیر معتبر ہوتی کہ ایک بچہ حدیث کو حاصل کرے اور پھر اس کی روایت کرے تو محدثین وہی اس کو رد کر دیتے، صحابہ بھی رد کر دیتے، رہے بچہ ہے کیا مطلب اس کا، چھوڑو۔ لیکن نہیں، اس کو حضرات صحابہ نے بھی لیا، بیان کیا، تابعین نے لیا، بیان کیا، اپنے شاگردوں کو بتایا، اور اس طریقے پر یہ حدیث چلتے چلتے آج تک ہمارے سامنے آ گئی۔ معلوم ہوا کہ نابالغ بچے کی روایت معتبر ہے، اور جب روایت معتبر ہے تو سماع بھی معتبر ہے۔ اب آپ کہیں گے یہاں سماع تو کچھ ہوا نہیں، یہاں سماع تو کچھ ہوا نہیں، اللہ کے رسول نے کچھ کہا ہو، ایسا تو ہے نہیں، ایک واقعہ ہے جو انہوں نے دیکھا بیان کر دیا۔ سماع کا لفظ جو ہے یہ عام ہے، کانوں سے سنے یا آنکھوں سے دیکھے دونوں کو سماع کہہ دیا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی کوئی بات علم میں آئے تو سماع کا لفظ علم کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی سے سن کر یا اللہ کے نبی کی بات کو دیکھ کر جو علم حاصل ہوا وہ علم معتبر ہے کہ نہیں معتبر ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نابالغ بچے کا علم معتبر ہے۔ یہ تو ہوا امام بخاری کا مقصد اس حدیث کو یہاں پیش کرنے سے، لیکن اس حدیث کا مقصد کیا ہے جو ابن عباس نے بیان کیا وہ سمجھ لیجئے۔ یہ تو امام بخاری کا مقصد ہوا حدیث سے
لیکن ابن عباس نے جو حدیث بیان کی اس کا کیا مقصد؟ وہ اس کے اخیر میں کہتے ہیں فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ، اللہ کے نبی نے میرے اوپر اس بات پر کوئی انکار نہیں کیا۔ کس بات پر انکار؟ اس بات پر انکار کہ وہ آئے اور سامنے گدھے کو چھوڑ دیا، گدھی کو، جس گدھی پہ سوار ہو کے آئے اس گدھی کو اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے سامنے چھوڑ دیا۔ وہ گدھی وہاں پر چر رہی تھی، پھر رہی تھی، ادھر ادھر اچھل کود کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے ابن عباس سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی بھائی، ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور تم نے گدھی کو لا کے سامنے چھوڑ دیا۔ یہ ابن عباس نے بیان کیا ہے فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ۔ یہ کیوں انہوں نے بیان کیا؟ صحابہ کرام کے زمانے میں ایک بار یہ مسئلہ اٹھا کہ اگر نماز پڑھنے والے کے سامنے سے کوئی گدھا گزر جائے، کوئی گدھی گزر جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے یا فاسد نہیں ہوتی؟ بعض روایتوں میں ہے کہ 3 چیزیں نماز کو توڑ دیتی ہیں، گدھا، کتا اور عورت۔ ترمذی کے اندر اس کا سبق آئے گا، امام ترمذی نے اس کے اوپر مستقل باب باندھا ہے، وہاں پر اس کی تفصیل عرض کی جائے گی۔ تو یہ حدیث تھی اور یہ حدیث ہے کہ 3 چیزیں نماز کو توڑ دیتی ہیں، کتا، گدھا اور عورت۔ نماز پڑھ رہا ہو ایک آدمی، سامنے سے عورت چلی جائے یا سامنے سے گدھا یا کتا گزر جائے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ چنانچہ بعض ائمہ نے یہ مسلک اختیار بھی کیا ہے۔ تو صحابہ کرام کے زمانے میں مسئلہ اٹھا اور صحابہ میں اس مسئلے میں اختلاف تھا۔ بہت سارے صحابہ یہ کہتے تھے، بلکہ بیشتر صحابہ وہی تھے جو یہ کہتے تھے کہ اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ بعض صحابہ کرام کا خیال یہ تھا کہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ابن عباس ان صحابہ میں سے تھے جو اس بات کے قائل تھے کہ ان چیزوں سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ ان کے سامنے جب کسی نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ کیا حضرت ایسا ہے کہ اگر گدھا سامنے سے گزر جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو انہوں نے یہ حدیث اس وقت سنائی۔ انہوں نے کہا بھائی جب میں نابالغ تھا، ابھی بالغ ہونے کے قریب تھا، یہ واقعہ پیش آیا کہ میں گدھی پہ سوار ہو کے آیا اور میں نے دیکھا کہ مینا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے اور میں نے اپنی گدھی کو کھول کر سامنے چھوڑ دیا، وہ گدھی سامنے چر رہی تھی۔ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ، لیکن اللہ کے نبی نے اس کے اوپر کوئی انکار نہیں کیا۔ اگر گدھا سامنے سے گزرنے سے نماز فاسد ہوتی ہے تو پھر اللہ کے رسول ٹوکتے مجھ کو، لیکن اللہ کے نبی نے نہیں ٹوکا۔ معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو بڑی غضبناک ہو جاتی تھی جب کوئی ان کے سامنے یہ بات کہتا کہ عورت گزر جائے یا گدھا گزر جائے یا کتا گزر جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی کہتا تو وہ غضبناک ہو جاتی اور فرماتی ارے تم لوگوں نے تو ہم کو یعنی عورتوں کو گدھے اور کتے بنا دیا ہے، گدھے کتوں کے ساتھ ہم کو بھی شامل کر دیا ہے، یہ کہہ کر غصے میں آیا کرتی تھی۔ بہرحال یہ مسئلہ آئے گا، وہاں اس کی تفصیل آپ سنیں گے۔ میں نے یہ بتانا چاہا کہ ابن عباس نے یہ حدیث کس موقع پر کیوں بیان فرمائی تھی، وہ آپ کے سامنے بات آ گئی۔ اب اس کے بعد دیکھیے دوسری حدیث امام بخاری لا رہے ہیں، وہ حضرت محمود ابن الربیع سے ہے جو صحابی ہیں اور چھوٹی عمر کے صحابی۔ وہ کہتے ہیں اقلت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتا مجہا فی وجہی وانا ابن 5 سنین من دلو۔ اقلت میں نے یاد رکھا ہے، سمجھا ہے، عقل تو مانے سمجھنا، میں نے سمجھا ہے من النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی طرف سے مجتن ایک کلی، مجہ مانے کلی، مجہا فی وجہی
جو اللہ کے رسول نے میرے چہرے میں ماری تھی. کلی کا پانی منہ میں لے کر اللہ کے نبی نے میرے چہرے پر کلی کی تھی. وہ کلی مجھے یاد ہے جو اللہ کے نبی نے میرے چہرے پہ ماری تھی. وَأَنَا ابْنُ 5 سِنِينَ، اور میں اس وقت 5 سال کا بچہ تھا. من دلوین، یہ من دلوین کا تعلق جو ہے مجہ سے ہے. مجہ من دلوین، یعنی اللہ کے رسول نے وہ کلی کی تھی، ایک ڈول سے لے کر، پانی ڈول سے لے کر وہ میرے منہ پہ کلی ماری تھی. سمجھ میں آیا؟ من دلوین کا تعلق مجہ سے. تو اس کا پورا ترجمہ یہ ہوا کہ میں نے سمجھ رکھا ہے، یاد رکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک کلی کو، جو کلی کہ اللہ کے رسول نے ایک ڈول سے پانی لے کر میرے چہرے میں ماری تھی جبکہ میں 5 سال کا بچہ تھا. اب دیکھو 5 سال کا بچہ ہے، وہ روایت کر رہا ہے، اللہ کے رسول کے ایک عمل کو ظاہر کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملہ کیا، جو ایک عمل کیا، وہ حضرت محمود ابن الربیع نے یاد رکھا، اور 5 سال کی عمر کی یہ یادداشت انہوں نے بعد میں بیان کی اور لوگوں نے اس کو قبول کیا. محدثین نے اس کو قبول کیا، تابعین و تبع تابعین نے اس کو قبول کیا. معلوم ہوا کہ 5 سال کا بچہ بھی کسی بات کو یاد رکھ کر بیان کرے تو وہ معتبر ہے. یہ ہے دوسری روایت. محمود ابن الربیع چھوٹے بچے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے گھر پہ تشریف لے گئے ان کے والد سے ملاقات کے لیے. تو وہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کو وضو کی ضرورت پڑی. آپ نے فرمایا کہ بھائی وضو کے لیے پانی لاؤ. تو ایک ڈول کے اندر پانی لا کے رکھا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے. جب وضو کرنے بیٹھے تو یہ بچہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. جیسے کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی بڑا آدمی کچھ کرتا ہے تو سامنے کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے ہیں. تو وہ بچہ بھی آ کے کھڑا ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو دیکھنے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ بچوں کے ساتھ مذاق و تفریح بھی کرتے تھے. کبھی ٹوپی نکال لیتے، کبھی کچھ کرتے، کبھی کچھ کرتے. تو یہاں جب ان کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے کلی لی، منہ میں پانی لیا اور وہ کھڑے تھے تو پچ کر کے انہی کے منہ پہ ڈال دیا تھا. یہ ان کو یاد رہ گیا اور اس کو وہ بیان کر رہے ہیں مجتن مجہا فی وجہی، کہ مجھ کے میرے چہرے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کر کے پانی اڑا دیا تھا. یہ ہے دوسری روایت. اس سے معلوم ہوا کہ 5 سال کے بچے کی روایت بھی معتبر ہوتی ہے. جی باب الخروج في طلب العلم. وقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه مسير الشهر الى عبد الله بن انيس في حديث واحد. وبه قال حدثنا ابو القاسم خالد بن وليد القاضي قال حدثنا محمد بن حرب قال الاوزاعي اخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه انه تماراه والحر بن قيس بالحسن الفزاري في ساحل موسى فمر بهما ابي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال اني تماريت انا وصاحبي هذا في ساحل موسى الذي سأل السبيل الى رقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شانه؟ فقال ابي نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شانه يقول بينما موسى في ملئ من بني اسرائيل اذ جاءه رجل فقال هل تعلم احدا اعلم منك؟ قال موسى لا. فاوحى الله الى موسى بلى عبدنا خبير فسال السبيل الى رقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له اذا فقدت الحوت فارجع فانك ستلقاه. فكان موسى يكتب اثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى ارايت ان امرنا الى الصخره فاني اسقط الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكر. قال موسى ذلك ما كنا نبغي وتتبع على اثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شانهما ما قص الله في كتابه. باب الخروج فی طلب العلم، علم کی طلب میں باہر نکلنے کا بیان. اوپر ایک باب آیا تھا باب
ما جاء فی ذہاب موسیٰ فی البحر الی الخضر، وہاں میں نے بیان کیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد سمندری سفر کرنے کا تھا، اور یہاں پر باب قائم کر رہے باب الخروج فی طلب علم، طلب علم کے لیے اپنے گھر سے نکلنے کا بیان۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ سمندری سفر کے سلسلے میں ہے اور یہ مطلق ہے۔ سمندر کا سفر ہو یا خشکی کا سفر ہو، آدمی طلب علم کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور دوسرے مقامات پر جائے اور علم دین حاصل کرے۔ ضرورت اگر پڑے تو اگر اپنے شہر میں علم حاصل کر لیا اور مزید کچھ علم حاصل کرنے کے لیے دوسرے علاقوں میں جانا چاہتا ہو تو وہ اپنے گھر کے باہر، اپنے شہر کے باہر جا سکتا ہے، جانا چاہیے۔ یہ ہے مقصد امام بخاری کا۔ تو اس باب میں اور اس باب میں یہ فرق ہو گیا کہ وہاں سمندری سفر مراد تھا اور یہاں پر مطلق سفر مراد ہے۔ اسی لیے وہاں امام بخاری نے ذہاب موسیٰ فی البحر لکھ دیا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ سمندر میں جو سفر ہوا تھا وہی دراصل علمی سفر تھا۔ اس کے پہلے خشکی میں بھی وہ چل کے گئے تھے، لیکن خشکی سے جا کر سمندر کا سفر بعد میں انہوں نے کیا جب علم کے اندر داخلہ لے لیا حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں۔ اس لیے یہاں پر انہوں نے باب الخروج فی طلب العلم ایک مستقل عنوان قائم کر دیا، اور یہ بتانا چاہا کہ خشکی کا ہو کہ سمندر کا ہو، قریب کا ہو کہ بعید کا ہو، ہر قسم کے سفر کے لیے آدمی کو تیار رہنا چاہیے تاکہ علم دین کی طلب میں وہ نکل سکے۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں وَرَحَلَ جابر بن عبد اللہ مسیرۃ شہر الی عبد اللہ ابن انیس فی حدیث واحد۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے 1 ماہ کا سفر کیا تھا حضرت عبداللہ بن انیس کے پاس، فی حدیث واحد، ایک حدیث کی طلب میں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، مدینے میں رہتے تھے، اور ایک صحابی حضرت عبداللہ بن انیس یہ مصر میں رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن انیس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی براہ راست، اور وہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ کو کسی واسطے سے پہنچی تھی۔ ڈائریکٹ عبداللہ بن انیس سے انہوں نے نہیں سنا، بلکہ کسی اور نے ان کو سنایا کہ انہوں نے یہ حدیث بیان کی۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ڈائریکٹ ان سے حدیث سننے کے واسطے 1 ماہ کی طویل مسافت طے کر کے مصر پہنچے اور عبداللہ بن انیس کی خدمت میں گئے اور وہاں پر جا کر وہ حدیث ان سے سن کے آئے۔ یہ ہے اس کا مطلب وَرَحَلَ جابر بن عبداللہ مسیرۃ شہر۔ اور عبداللہ بن انیس جو صحابی تھے انہوں نے تو ڈائریکٹ سن رکھی تھی، اور اس کے بعد وہ مصر میں جا کے قیام پذیر ہو گئے تھے، لیکن حضرت جابر کو جو حدیث ملی وہ واسطے سے ملی۔ صحابہ میں یہ بھی ایک ذوق تھا کہ ڈائریکٹ بھی سن لیں حدیث، اس لیے جن صحابی نے حضور سے سنی ہے ڈائریکٹ انہی سے حدیث سننے کا شوق پیدا ہوا، تو حضرت جابر بن عبداللہ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اور علم کی طلب کے اندر نکلے، 1 ماہ کی مسافت طے کی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے، اور اس کی پوری تفصیل علامہ امام حاکم نے اپنی کتاب علوم الحدیث کے اندر بیان کی ہے۔ امام حاکم کی کتاب ہے علوم الحدیث، میرے پاس موجود ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب حضرت جابر بن عبداللہ نے 1 ماہ کا طویل سفر کیا اور حضرت عبداللہ بن انیس کے گھر پہنچے تو انہوں نے جا کر ان کو جگایا نہیں، ان کے گھر کے اوپر دستک بھی نہیں دی، بلکہ ان کے گھر کے سامنے
اپنا بچھونا لگا کے وہیں بیٹھ گئے، جو ساتھ میں بچھونا تھا اس کو وہاں رکھا اور ٹیک لگا کے وہیں سو گئے، اسے کہ سفر سے آئے تھے، تھکان بہت تھی۔ تو کچھ دیر کے بعد جب حضرت عبداللہ بن انیس کو کسی ضرورت سے گھر کے باہر آنے کی ضرورت پڑی تو انہوں نے دروازہ کھولا اور باہر نکلے تو دیکھا کہ بھئی کوئی آدمی ہے دروازے کے اوپر سویا ہوا۔ انہوں نے سلام کیا تو حضرت جابر بیدار ہوئے۔ حضرت جابر کو پہچانتے تھے، انہوں نے کہا جابر؟ ہاں میں جابر ہوں۔ ارے جابر تم یہاں کہاں سے آ گئے؟ کہا کہ ایک حدیث سننا تھا آپ سے، اس کے لیے آ گیا۔ خیر گھر کے اندر بلائے اور کہا کہ جو ہے کس کے لیے آئے، کیا حدیث سننے کے لیے آئے؟ کہا کہ وہ حدیث جو آپ سناتے ہیں اس کے بارے میں مجھے پتا چلا تھا، میں آپ سے ڈائریکٹ وہ سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے وہ حدیث سنا دی۔ حضرت جابر کہنے لگے کہ مجھے واپس جانے کی اجازت دیجیے۔ انہوں نے کہا ابھی تو آئے ہیں، آرام کیجئے، کھانا کھائیے، کچھ چائے وائے ہو جائے۔ چائے وائے کا لفظ تو ایسے ہی محاوری لفظ ہے، چائے کہاں تھی وہاں، لیکن مطلب اس زمانے میں جو بھی خاطر مدارات کی چیز ہو۔ تو انہوں نے کہا کچھ تو ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر میں یہ کروں تو میرے اخلاص میں فرق آ جائے گا۔ یہ کہہ کر اسی وقت واپس چلے آئے۔ صرف ایک حدیث سننے کے لیے اتنا لمبا چوڑا، وہ بھی دقتوں والا، مصیبتوں والا، پریشانیوں والا سفر اس زمانے کا انہوں نے طے کیا تھا۔ ایک تو تعلیقاً امام بخاری نے یہ حدیث ذکر کی، اس کے بعد میں وہی حدیث آ گئی جو اوپر آپ نے پڑھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ مکمل وہی حدیث جیسے اوپر بیان کی تھی اسی کو یہاں پر امام بخاری نے دوہرا دیا ہے، اور اوپر انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا تھا اپنے استاد محمد ابن غریر سے، اور انہوں نے یعقوب ابن ابراہیم سے، اور یہاں پر بیان کر رہے ہیں حدثنا ابو القاسم خالد بن خلی، اور وہ کہتے ہیں محمد ابن حرب سے میں نے سنا، اور پھر آگے حدیث امام زہری سے آگے، امام زہری سے وہاں بھی تھی، تو سند میں فرق آ گیا، اس لیے اس کو تکرار نہیں کہتے امام بخاری کے نزدیک اور محدثین کے نزدیک، سند الگ الگ ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد آگے پوری وہی حدیث من و عن بیان کی گئی ہے جو اوپر آپ نے پڑھ لی ہے، اس کو دہرانے اور اس کو کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کہ اس کے اندر پورا قصہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں نکلے تھے۔ مطلق سفر کا یہاں امام بخاری نے باب قائم کر دیا، باب الخروج فی طلب العلم۔ جی باب فضل من علم وعلم وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن سعد عن بريد بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فمات منها نقية قبلت الماء فانبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فرفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت بلاد فذلك من فهو في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به قال أبو عبد الله قال إسحاق عن أبي أسامة وكان منها طائفة طيبة الماء قالوا يعلوه الماء والصفصف المستوى من الأرض۔ باب فضل من علم وعلم، یہ باب ہے اس آدمی کی فضیلت کا جو علم حاصل کرے اور دوسروں کو علم دے۔ علم حاصل کرنے اور دوسروں کو علم سکھانے کی فضیلت۔
یہ تو سب کو معلوم ہے کہ علم کا سیکھنا اور علم کا سکھانا بہت ہی اہم اور ضروری ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور اس کے اوپر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، اس کے اندر قرآنی آیات اور احادیث کو جمع فرمایا گیا ہے۔ ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے تو وہ سارے حقائق سامنے آئیں گے، وہ فضائل سامنے آئیں گے۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث اس سلسلے میں ذکر کی ہے، اس حدیث کو پڑھیے اور غور کیجئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا فکان منها نقیہ قبیلت الماء فانبتت الکلى والعشب الکثیر وكانت منها اجادب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا واصابت منها طائفة اخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به۔ کہتے ہیں مثال اس آدمی کی، مثال اس چیز کی جس کو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یعنی ہدایت اور علم، اس کی مثال ایسی ہے کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا، جیسے غیث کثیر یعنی خوب بارش، زبردست بارش، کمثل الغیث الکثیر۔ اللہ کے نبی نے مثال دی، میں جو علم لے کر آیا ہوں، میں جو ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بڑا بارش ہو، زبردست بارش ہو، اس کی مثال ایسی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اصاب ارضن، وہ بارش زمین پہ پہنچی، اور زمین تین قسم کی ہوتی ہے، بارش پڑتی ہے تو سب جگہ پڑتی ہے، ہر زمین پر پڑتی ہے، لیکن زمین کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ آگے فرمایا فکان منہا نقیہ، زمینوں میں سے ایک زمین نقیہ تھی، یعنی بڑی اچھی زمین، پاکیزہ زمین، قبیلت الماء، جس نے پانی کو قبول کر لیا، پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، فانبتت الکلى والعشب الکثیر، اور زمین نے پانی کو اندر لینے کے بعد گھاس پھوس اور مختلف قسم کے پھل پھول وہ جو ہے اگائے، انبتت الکلى والعشب الکثیر۔ چنانچہ ہوتا ہے جو زمین زرخیز ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتی ہے، زمین کے اندر پانی جذب ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے بہت ساری چیزیں اگتی ہیں، پھل اگتے ہیں، اناج اگتا ہے، غلجات اگتے ہیں، انسانوں کی ضروریات کا سامان اگتا ہے۔ یہاں تو مثال میں صرف اللہ کے نبی نے اتنا کہا فَأَنبَتَتِ الْكَلَى وَالْعُشْبَ الْكَثِيرُ، عشب بھی گھاسی کو کہتے ہیں، کلا وہ بھی گھاسی کو کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں گھاس پھوس اگنے لگی۔ مثال ہے یہ، اب گھاس پھوس اگنے لگتی ہے تو وہاں اگر کچھ بوتے ہیں تو کچھ اور بھی اگتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ایک زمین وہ زمین ہے جو زرخیز زمین ہے، اور اس زرخیز زمین میں پانی پڑنے کے بعد اس سے بہت ساری چیزیں اگتی ہیں۔ ایک زمین تو ایسی تھی، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، اور زمینوں میں سے ایک زمین اجادب بھی تھی۔ اجادب وہ زمین، یہ جدبہ کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں ایسی زمین جو زرخیز نہ ہو، جس سے کچھ اگتا نہ ہو، پتھریلی زمین۔ یہ زمین بھی ہوتی ہے امسکت الماء، جس نے پانی کو اپنے اوپر روک لیا، پانی جذب ہونے کی صلاحیت نہیں ہے اس میں،
وہ تو پتھریلی زمین ہے، پتھروں میں آ کے پانی ٹھہر جاتا ہے، ادھر ادھر پتھروں میں آ کے پانی ٹھہر جاتا ہے۔ کہتے ہیں امسکت الماء، پانی کو اس نے روک لیا، فنفع اللہ بہ الناس، اور اس سے اللہ نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ کیا فائدہ پہنچایا؟ فشربوا وسقوا وزرعوا، لوگوں نے اس پانی کو پیا اور سقوا، پلایا، یعنی اپنے جانوروں کو یا اپنے گھر والوں کو لے جا کے پلایا، وزرعوا، اور اس سے کھیتی باڑی کی، پانی سے لے جا کر اپنے کھیتوں میں ڈالا۔ اس طریقے پر وہ جو پانی جمع ہو کے تھا، اس پانی سے اللہ نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، لوگ پیتے رہے، دوسروں کو پلاتے رہے اور کھیتی باڑی کرتے رہے۔ وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور اس پانی سے ایک اور زمین کو بھی پہنچا۔ وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى، وہ جو پانی آیا تھا اس پانی سے ایک اور زمین کو بھی، طائفہ مانے ٹکڑا، ایک اور زمین کے ٹکڑے کو بھی پانی پہنچا۔ انما ہی قیعان، جو کہ قیعان تھی، یعنی چٹیل تھی، بالکل چٹیل، قیعان اس کو کہتے ہیں۔ لا تمسک ماء ولا تنبت کلا، جو نہ پانی کو اپنے اندر روک کے رکھ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز اگا سکتی ہے۔ جب پانی اندر جاتا ہے زمین میں تو اس سے کچھ اگتا ہے، اور اگر پانی اندر نہ جائے تو اگنے کا کیا سوال؟ اور چٹیل ہونے کی وجہ سے پانی رکتا بھی نہیں اس میں۔ اوپر کی زمین تو ایسی تھی جس میں ادھر ادھر جو ہے پانی رک جاتا تھا، اندر جذب نہیں ہوتا لیکن رک جاتا، جیسے کہ چشموں میں ہوتا ہے، مختلف جگہ پر پانی پڑنے کے بعد رکے جو ہے پانی کا ایک ذخیرہ انسانوں کو مل جاتا ہے۔ لیکن ایک زمین وہ بھی ہوتی ہے کہ پانی پڑتا ہے ادھر ادھر ہو جاتا ہے، پانی پڑتا ہے ادھر ادھر ہو جاتا ہے، نہ اندر جاتا ہے نہ اس میں رک کے رہتا ہے، یہ چٹیل زمین ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تیسری ایسی زمین۔ فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ من فقہ فی دین اللہ ونفعہ ما بعثنی اللہ بہ فعلم وعلم، بس یہ مثال ہے اس کی جو دین کی سمجھ حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے، اور اسے اللہ نفع عطا کرے اس چیز سے جس کو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، پس وہ خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور یہ اس کی مثال ہے من لم یرفع بذلک راسا، جس نے اپنا سر ادھر اٹھا کے ہی نہیں دیکھا، ولم یقبل ھدی اللہ الذی ارسلت بہ، اور اس نے اس اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کیا جو ہدایت کا پیغام اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے۔ اوپر ایک مثال ہے، آگے ممثل لہو ہے، دونوں پر اب انتباہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تین باتیں آئی اس حدیث میں، کل غور سے سن لو۔ پہلی بات تو اللہ کے نبی نے فرمائی کہ جو علم اور ہدایت اللہ نے مجھ کو دے کر بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بارش۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، جو اللہ کے نبی علم لائے ہیں، ہدایت کا پیغام لائے ہیں، وہ ایسا برستی ہے جیسے کہ بارش، سب پر، تمام انسانوں پر، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے اچھے ہو، چاہے برے ہو، سخت دل ہو یا نرم دل ہو، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام ہدایت کا پیغام لے کے آئے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عموم رسالت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے، کسی خاص کے لیے نہیں ہے، خاص علاقے والوں کے لیے نہیں ہے، کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے،
کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، تمام طبقات انسانی کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، تمام علاقے والوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیغام عام ہے۔ جیسے کہ بارش برستی ہے تو دنیا بھر میں برستی رہتی ہے، کسی خاص کے لیے کوئی تخصیص اس کے اندر نہیں ہوا کرتی، اسی طرح اللہ کے نبی کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت اور لایا ہوا علم تمام دنیا انسانیت کے لیے عام ہے۔ ایک بات تو حضور نے فرمائی، اس کے بعد دوسری بات یہ فرمائی، بارش جب برستی ہے تو زمینیں تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک زمین وہ ہوتی ہے جو زرخیز ہوتی ہے کہ جب پانی اس کے اوپر پڑتا ہے تو زمین کے اندر وہ جذب ہو جاتا ہے اور جذب ہو کر اس سے بہت ساری چیزیں اگنے لگتی ہیں، سب کو معلوم۔ دوسری زمین وہ ہوتی ہے جو زرخیز نہیں ہوا کرتی، پتھریلی قسم کی ہوتی ہے، اس کے اندر پانی جذب نہیں ہوتا، البتہ کھڑا ہو جاتا ہے، جگہ جگہ پانی کا ایک ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے۔ زمینوں میں کی ایک زمین ایسی ہوتی ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ اسے پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں، اپنے کاموں اور ضروریات کے لیے پانی وہاں سے لے کر جاتے ہیں۔ پہلی زمین وہ سب سے اعلیٰ زمین ہے، زرخیز زمین، کہ اس کے اندر پانی پڑا اور اس سے اگا، اور اگنے کے بعد مختلف انسانی ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہیں، انسان کا کھانا پینا اور مختلف قسم کی ضروریات اسی سے اللہ نے پوری کی اور پوری کرتے رہتے ہیں۔ ایک وہ زمین اور ایک یہ زمین جو پانی کو اپنے اندر جذب تو نہیں کرتی لیکن اپنے اندر پانی کو ٹھہرا لیتی ہے، اس کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ لوگ پانی کو ضرورت کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ایک تیسری زمین ہوتی ہے جو دونوں قسم کی صلاحیتوں سے عاری و خالی، اس کے اندر جذب ہونے کی بھی صلاحیت نہیں اور پانی کو روکنے کی بھی صلاحیت نہیں، یہ چٹیل زمینیں ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر چھوٹا سا پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر پانی پڑا، کہاں گیا پانی؟ وہ ٹھہرانے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا، اپنے اندر جذب کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایسی بہت ساری زمینیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں نہ تو یہ اپنے اندر پانی جذب کر کے کوئی چیز اگا سکتی ہے اور نہ ہی پانی کو روک کر لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، یہ تیسری زمین ایسی ہوتی ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تین قسم کی زمینوں کو مثال میں پیش کر کر تین قسم کے لوگوں کو بیان کیا ہے کہ لوگ بھی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی ہدایت اور علم کی روشنی دنیا میں آتی ہے تو پھر لوگ بھی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس علم کو لیتے ہیں اور سمجھ بوجھ ان کے اندر ہوتی ہے، عقل و بصیرت ان کے اندر ہوتی ہے، تفقہ کا مادہ ان کے اندر ہوتا ہے۔ جب وہ اس کو قبول کر کر اس میں تفقہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں تو بڑے پھل پھول لے آتے ہیں۔ کیا پھل پھول لاتے ہیں؟ دیکھو یہ فقہ جتنی پیدا ہوئی ہے یہ یہی حضرات فقہائے کرام کے عقل اور فہم اور بصیرت اور ان کی تفقہ کا نتیجہ ہے کہ قرآن کو انہوں نے لیا، حدیث کو انہوں نے لیا، یہ علم اور ہدایت کو انہوں نے لینے کے بعد جب اس پر غور و فکر کیا اتنا بڑا ذخیرہ تیار ہو گیا۔ جیسے کہ وہ زمین جو پانی کو جذب کر لیتی ہے اس کے بعد پھل پھول اگاتی ہے۔ جب پانی اندر گیا تھا تو کوئی پھل تھا کیا؟ کوئی پھول تھا؟ نہیں تھا، لیکن اندر جانے کے بعد اب آ رہا ہے تو پھل آ رہا ہے، پھول آ رہا ہے، عجیب غریب چیزیں آ رہی ہیں، ڈیزائن کی چیزیں آ رہی ہیں۔ اسی طریقے پر قرآن و حدیث آیا اور ایک فقیہ کے دل کے اندر پہنچا اور پھر وہاں تفقہ نے کام کیا تو اس تفقہ کے نتیجے میں بے شمار علوم پیدا ہو گئے۔ فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ، یہ مثال ہے ان لوگوں کی
جو کہ دین میں سمجھ رکھتے ہیں، دین کے اندر تفقہ رکھتے ہیں، تو دین میں جو تفقہ رکھنے والے ہیں وہ صرف اسے کیچ کر کے نہیں رکھ لیتے بلکہ اس کے اندر پھل پھول لاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پانی آیا ٹھہر گیا، نہیں، یہ زمین میں اندر چلا گیا، ان کے قلوب کے اندر قرآن و حدیث پہنچ گیا، اور جب وہ اندر پہنچ گیا تو وہاں سے وہ پھل پھول لانے لگا، اور کتنے علوم پیدا ہو گئے، کیسے عجیب و غریب علوم حضرات فقہاء کرام کے ذریعے وجود میں آ گئے۔ اور یہاں پر فقوہ فی دین اللہ میں صرف فقہاء ہی مراد نہیں ہے، مفسرین بھی اس میں داخل ہیں، اور شراح حدیث بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ احکام کی روایات پر جو ہے غور و فکر کر کر امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک جیسے شخصیات جنہوں نے احکام کو بہت عجیب و غریب طریقے سے نکال کے پیش کر دیا، وہ بھی اس سے مراد ہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے لائے ہوئے علم کو اپنے اندر جذب کیا اور اس سے بہترین علوم پیدا ہوئے، تفسیر کے علوم، حدیث کے علوم، فقہ کے علوم اور مختلف قسم کے علوم اور فنون، یہ سب اسی سے اجاگر ہو کے سامنے آئے ہیں۔ یہ دراصل من فقہ فی دین اللہ ہے۔ ایک تو یہ اس زمین کی مثال یہ ہو گئے۔ دوسری زمین کون سی بیان کی تھی؟ اجادب، جو زمین کے اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت تو نہیں رکھتی لیکن پانی کو روک کے رکھتی ہے، ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے۔ ان کے بارے میں کہا وَمَثَلُ مَن نَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ۔ دوسری مثال ان لوگوں کی ہے جن کو اللہ نے نفع عطا کیا اس چیز سے جو چیز کے مجھ کو دے کر بھیجی، یعنی علم و ہدایت۔ اس علم و ہدایت سے اللہ نے ان کو نفع پہنچایا، لیکن ان کے اندر اتنی سمجھ بوجھ اور اتنا تفقہ نہیں تھا کہ وہ اس علم کو لے کر پھل پھول تیار کر لیتے، بہت سارے علوم باہر نکال لیتے، لیکن ان کا یہ ہے کہ انہوں نے اس علم کو خود حاصل کر کر رکھا، محفوظ کیا، اور اس کے محفوظ کرنے کی وجہ سے خود ان کو بھی نفع پہنچا اور دوسرے لوگوں کو بھی نفع پہنچا۔ یہ عام علماء کی مثال ہے۔ عام علماء کے پاس اتنا فہم تو نہیں ہوتا کہ وہ ابو حنیفہ کی طرح، امام شافعی کی طرح، امام مالک کی طرح، ابن المبارک کی طرح، اوزاعی کی طرح، ابن ابی لیلہ کی طرح، اسحاق بن راہوے کی طرح، جو ہے اور ایسے جو حضرات گزرے ان کی طرح اس کو قبول کرنے کے بعد اس پر غور و فکر کے نتیجے میں بڑے علوم پیدا کر لیں، لیکن جو کچھ سنا اس کو محفوظ کر لیا، اس کو یاد رکھا، دوسروں کو پڑھایا، دوسروں کو نفع پہنچایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ زمین اجادب کہ جس کے اندر پانی رکا رہتا ہے، لوگ آ کر بھر بھر کے لے جاتے ہیں، کوئی ٹانکی لا کے بھر کے لے جا رہا ہے، کوئی گلاس لا کے بھر کے لے جا رہا ہے، اور کوئی جو ہے بڑا ٹینکر لا کے بھر کے لے جا رہا ہے، اور وہاں اپنے باغات کو اس سے سینچا جا رہا ہے اور اپنی کھیتی باڑی کی جا رہی ہے۔ یہ علماء عامہ کی مثال ہے کہ انہوں نے قرآن کا علم پڑھا، محفوظ رکھا اور پھر دوسروں کو پڑھا دیا، خود نفع اٹھایا، دوسروں کو نفع پہنچایا۔ اس کو اوپر کہا فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا۔ اسی طرح انہوں نے علیما، علما، خود حاصل کیا، دوسروں کو فائدہ پہنچایا۔ یہ علم رکھ کر دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ یہ دوسری مثال ہو گئی۔ تیسری مثال حضور نے کیا دی تھی؟ آپ نے کہا تیسری مثال یہ ہے، ایک زمین وہ ہے انما ہی قیعان، جو چٹیل ہے، جب بھی پانی پڑتا ہے کہیں بہہ کے چلا جاتا ہے، نہ اس پہ رکتا ہے نہ اندر جذب ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو، اللہ کی طرف سے پیش کیے گئے ہوئے علم کو قبول نہیں کرتے، بے ایمان لوگ، جاہل لوگ، اناڑی لوگ جو اس علم کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ چنانچہ فرمایا وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، اور یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو اس کی طرف سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، یعنی اتنا تکبر ہے
کہ تکبر کی وجہ سے کبھی کیا ہے ابھی اٹھا کے نہیں دیکھتا، ایسا بیٹھا ہوا ہے، سامنے آ کے کھڑا بھی ہو گیا، دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ تکبر، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ دیکھو تکبر کی ایک نشانی یہ ہے کہ کوئی یوں ہو جاتا ہے، اور تکبر کی ایک نشانی یہ ہے کہ یوں ہو جاتا ہے، یعنی سر اٹھا کے ہی نہیں دیکھتا۔ سامنے آ کے کوئی کھڑا ہے، اسے اتنی تحقیر کرنا چاہتا ہے وہ کہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا، کیا دیکھوں میں سے، ایسا کہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو حضور نے کہا من لم یرفع بذلک راسا، اپنا سر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا، ولم یقبل ھدی اللہ، اور اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، جو ہدایت کا پیغام کہ میں لے کر آیا ہوں، مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، الذی ارسلت بہ۔ یہ جاہل لوگوں کی مثال ہے جو علم حاصل بھی نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے، اس کو قبول بھی نہیں کرتے۔ اس سے اصل مراد تو کفار ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کی جو ہدایت کا پیغام لے کر آپ آئے، اس کو قبول نہ کرنے والے تو کافر لوگ تھے، لیکن جو مسلمان ہونے کے باوجود قرآن و حدیث کے علم کو تحقیر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں یا اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، جیسے کہ آج بے شمار لوگ دنیا میں ایسے موجود ہیں جو قرآن و حدیث کے علم کو فضول سمجھتے ہیں اور معمولی سمجھتے ہیں، دنیاوی علم کو بڑی حیثیت دیتے ہیں، دنیاوی علم کو بڑا مقام دیتے ہیں، اور وہ پڑھنے والوں کو بڑا مقام دیتے ہیں، اور اس علم کو حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو ویسے ہی۔ یہ لوگ بھی اس کے اندر داخل ہیں ثانوی درجے میں، اول درجے میں تو کفار اس کے اندر داخل ہیں، اور دوسرے درجے میں وہ لوگ بھی اس میں داخل ہیں جو اس علم کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے، اس علم کو حاصل کرنا نہیں چاہتے، اس پیغام کو لینا نہیں چاہتے، وہ بھی ثانوی درجے میں اس کے مصداق ہیں۔ یہ تین زمینیں ہو گئی۔ مثال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دی، ممثل لہو بھی تین ہو گئے، لیکن عبارت جو حدیث کی ہے اس میں تھوڑا سا اشکال ہے۔ اب میں اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے اوپر تین قسم کی زمینوں کا ذکر کیا، چنانچہ کہا اصاب ارض فکان منہا نقیہ، ایک زمین، اس کے بارے میں کہا انبتت الکلا والعشب الکثیر، دوسری زمین کے بارے میں وکانت منہا اجادب امسکت الماء فنفع اللہ بها الناس، یہ دوسری زمین۔ تیسری زمین واسامت منها طائفة اخرى انما هي قیعان، چٹیل زمین، لا تمسک ماء ولا تنبت کلا، نہ زمین میں پانی رکتا ہے اور نہ زمین سے کوئی چیز اگتی ہے۔ یہ تین مثالیں دینے کے بعد اللہ کے رسول کی عبارت آ رہی ہے فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ، یہاں مثلو دو جگہ آیا ہے صرف۔ اب اشکال ہوگا کہ زمینیں تو تین، لیکن جو ممثل لہو اللہ کے نبی نے پیش کیا ہے وہ صرف دو ہیں۔ آپ نے کہا یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو دین میں سمجھ پیدا کرتے ہیں اور اللہ انہیں نفع دیتا ہے اس چیز سے جو اللہ نے مجھ کو دے کر علم و ہدایت بھیجا، بس وہ علم سیکھتے ہیں اور علم سکھاتے ہیں، ایک مثال۔ آگے وَمَثَلُ، اور مثال ہے یہ ان لوگوں کی مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، جنہوں نے اس کی طرف اپنا سر بھی اٹھا کے نہیں دیکھا اور اس کو قبول نہیں کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے زمینیں تین ہیں اور مثال تو تین ہے، ممثل لہو صرف دو۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں ایک جگہ پر مثلو محذوف ہے، سمجھ میں آیا؟ ایک اور جگہ یہاں مثلو کو محذوف ماننا پڑے گا، تب بات پوری ہو جائے گی۔ اب ہم یوں پڑھیں گے اسے فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ، ایک وَمَثَلُ مَنْ نَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ۔ تین ہو گئی نہیں ہو گئی؟
تو ایک جگہ پر عام محذوف مانے مثل من، اور وہ مانے گے کہاں؟ نفع سے پہلے. تو پہلی مثال ہے من فقہ فی دین اللہ. میں نے تشریح اسی طرح کی تھی آپ کے سامنے. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں تفقہ حاصل کیا، یعنی قرآن و حدیث کا علم لے کر صرف جمع کر کے نہیں رکھ لیا، بلکہ اس میں غور و فکر سے بے شمار علوم پیدا کر دیے. قرآن میں، حدیث میں اور احکام میں کیسے کیسے علوم آ گئے، اور یہ حضرات فقہا نے، محدثین نے، اور اسی طریقے پر حضرات مفسرین نے، شارحین حدیث نے بے شمار علوم قرآن و حدیث سے نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ دیے. یہ مثال ہے مثل من فقہ فی دین اللہ. دوسری مثال وَمَثَلُ مَن نَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ. دوسری مثال ان کی ہے جن کو اللہ نے اس چیز سے ہدایت دی، اس چیز سے نفع بخشا جس کو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، پس انہوں نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا. یہ عام علماء کی مثال ہے. کیا عام علماء قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، نفع اٹھاتے ہیں، دوسروں کو پہنچا دیتے ہیں، دوسروں کو پڑھا دیتے ہیں، دوسروں تک اس کا علم پہنچا دیتے ہیں. یہ کام ان کا ہے. یہ اجادب زمین کی طرح ہے جو زمین کے پانی کو روک کے رکھتی ہے. یہ علماء بھی قرآن و حدیث کے علم کو روک کے رکھتے ہیں، ضائع ہونے نہیں دیتے، اس کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. جیسے اجادب زمین میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، وہاں سے آ کے لوگ لے کر جاتے ہیں. کوئی کٹورے میں لے جاتا ہے، کوئی گلاس میں لے جاتا ہے، کوئی ٹینکر بھر کے لے جاتا ہے، کوئی گھڑا بھر کے لے جاتا ہے، اور کوئی کھیتیوں میں ڈالتا ہے، کوئی جانوروں کو کھلاتا پلاتا ہے. اسی طریقے پر علماء کی خدمت میں آ کر کوئی مکتب میں بیٹھ کر ذرا سا علم حاصل کر کے جاتا ہے، کوئی مدارس میں آ کر اتنا بڑا علم حاصل کر کے جاتا ہے، اور کوئی تخصصات پڑھ کر مفتی اور بڑے محدث اور مفسر کے درجے کو پہنچ جاتا ہے. یہ وہ علم ہے جو اجادب کی طرح زمین جیسے روک کے رکھتی ہے، یہ علماء اس کو روک کے رکھتے ہیں اور دوسروں کو پہنچا دیتے ہیں. یہ دوسری مثال ہو گئی. تیسری مثال قیعان، قبول ہی نہیں کرتی پانی کو. یہ وہ لوگ ہیں جو علم دین حاصل نہیں کرتے. اس کا اولین مصداق تو کفار ہے جنہوں نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اس پیغام کو قبول ہی نہیں کیا. اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ بھی اس کا مصداق ہیں جو اس علم دین سے روح گردانی کرتے ہیں، اس علم دین کو کوئی حیثیت اور وقت نہیں دیتے اور اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھنا نہیں چاہتے. ایسے لوگ آج دنیا میں موجود ہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں کفار میں تو ایسے لوگ موجود تھے، مومنوں میں ایسے لوگ موجود نہیں تھے. لیکن آج بے شمار لوگ ایسے موجود ہیں جو مدرسوں کے علم کو، قرآن کے علم کو، حدیث کے علم کو فضول کہتے ہیں، اسکول کے علم کو، کالج اور یونیورسٹی کے علم کو بڑی فوقیت اور بڑا مقام دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسی کا نام علم ہے، حالانکہ اس کا نام علم نہیں ہے. وہ تو ایک فن ہے. فن الگ ہوتا ہے، علم الگ ہوتا ہے. فن کیا؟ فن تو بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے. یہ بنانے والا جو جانتا ہے یہ بھی تو ایک فن ہے. جھاڑو دینے والا جھاڑو دیتا ہے، ایک فن ہے. کھیتی باڑی کرنے والا کھیتی باڑی کرتا ہے تو ایک فن ہے. ہل چلانے آپ کو چھوڑ دیا جائے آپ نہیں چلا سکیں گے. آپ تو کیا مودی کو لا کے کھڑا کرو وہ بھی نہیں چلائے گا. یہ انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب، ان کو لا کے کھڑا کر دو، بھائی آپ تو ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں نا، ذرا چلائیے ہل. وہ ہل تو جائے گا لیکن ہل چلا نہیں سکے گا، ہے نا. وہ باڑی ہل جائے گی اس کی، یعنی پریشان ہو جائے گا لیکن ہل نہیں چلا سکے گا. یہ تو فنکاری ہے، جو سیکھ لیتا ہے وہ کرتا ہے. اسی طریقے پر یہ دنیاوی علوم و فنون یہ بھی ایک دنیا کے فنون ہیں. علم کس کو کہتے ہیں؟ علم وہ ہے جو انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے. ایک بار جو ہے کچھ لوگ بنگلور کے دارالعلوم دیوبند گئے اور وہاں جا کر انہوں نے حضرت مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی سے ملاقات کی، اور لوگوں سے بھی کی ہوگی، ان سے بھی کی.
تو بعد بات میں کوئی مسئلہ چھڑ گیا علم کا، تو حضرت مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی نے ان کے سامنے کہا کہ یہ انجینئر، یہ ڈاکٹر، یہ بیرسٹر، یہ مسٹر، یہ سسٹر، یہ سب جو ہوتے ہیں نا، یہ کچھ علم نہیں ہے، یہ کوئی علم نہیں ہے۔ انہوں نے ایسا بیان کرتے کرتے کچھ کہہ دیا۔ وہ جو لوگ گئے تھے وہ سب، کوئی انجینئر تھا اس میں، کوئی ڈاکٹر تھا، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ خیر وہاں تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے آ گئے، لیکن ان کے دل کے اندر شبہ پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ میرے پاس ملنے کے لیے آئے تھے، تو آ کر انہوں نے اس کا ذکر کیا، تبھی مجھے پتا چلا انہی سے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ ہم دیوبند گئے تھے، مولانا مدراسی صاحب سے ملاقات کی، اور بات بات میں انہوں نے یہ کہا کہ انجینئر، یہ ڈاکٹر، یہ فلاں اور یہ فلاں جو ہوتے ہیں یہ کوئی علم نہیں ہے۔ تو ایسا کہنا درست ہے کیا؟ یہ بھی تو ایک علم ہے نا۔ مولانا ایسی بات کہہ رہے تھے تو ہم کو کچھ عجیب لگا، یہ ہمارے دل میں کھٹک ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے بھائی، علم کے معنی تو آتے ہیں جاننا، اس جاننے میں تو سب آ جاتا ہے، لیکن جب کسی چیز پر علم کا اطلاق کرتے ہیں تو اس وقت میں ایک بڑی بھاری اور عظیم کوئی چیز ہوتی ہے تو اسی جگہ پر اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے علم کا لفظ استعمال کرنا یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور آپ بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ہل چلانے والے جو ہل چلاتے ہیں یہ ایک علم ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے لگے ہاں علم ہے۔ میں نے کہا یہ جھاڑو دینے والے جو روزانہ آ کے جھاڑو دیتے ہیں یہ بھی ایک قسم کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ تو ذرا ٹھٹک گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں یہ بھی علم ہے۔ میں نے کہا بیت الخلا جا کے جو جھاڑو اندر لگاتا ہے، بھنگی اور بھنگن، یہ علم ہے کہ نہیں ہے؟ اب اور زیادہ ٹھٹک گئے۔ پھر اس کے بعد اقرار تو ان کو کرنا پڑا کہ ہاں یہ بھی علم ہے۔ میں نے کہا کہ جب یہ بھی علم ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ماشاءاللہ بڑے گریجویٹ ہیں آپ کی طرح، پاخانے کے گریجویٹ، یہ جھاڑو کے گریجویٹ، ایسا اطلاق کرتے ہیں؟ آپ لوگ اسے جائز قرار دیتے ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں، ایسا تو اچھا نہیں لگے گا۔ میں نے کہا بس یہاں پر عام مسئلہ سمجھ لیجیے، یہ دنیا کے جو علوم آپ لوگ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، دنیا میں اس کا رواج چل رہا ہے، یہ علم تو ہے، لیکن قرآن و حدیث کے علم کے مقابلے میں یہ علم کہلانے کے لائق نہیں۔ جیسے آپ کے علم کے مقابلے میں بھنگی کے علم کو علم کہنا علم کی توہین سمجھا جاتا ہے، اور ہل چلانے والے کے ہل چلانے کے علم کو اس کے اوپر علم کا اطلاق کرنا یہ توہین سمجھا جاتا ہے علم کی۔ اسی طریقے پر اہل علم حضرات، علماء دین اس دنیاوی علم کو علم کہنے کے سلسلے میں یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے علم کے مقابلے میں اس کو علم سمجھنا یہ علم کی توہین ہے۔ اس لیے مولانا نے کہا یہ علم کوئی علم نہیں، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ بولتے ہیں ہل چلانا کوئی علم نہیں، یہ جھاڑو دینا کوئی علم نہیں۔ آپ کے دکانوں میں، آپ کے مکانوں میں نوکرانیاں کام کرتی ہیں، نوکر کام کرتے ہیں، ان کو بھی ایک علم حاصل ہے، اسے کوئی علم نہیں بولتا، حالانکہ وہ بھی علم ہے۔ تب ان کو سمجھ میں آیا، انہوں نے کہا کہ ہاں اب سمجھ میں آیا۔ تو بھائی اسی طرح یہ علم جس کو کہتے ہیں، یہ علم تو سب سے اعلیٰ اور اونچا علم ہے، اس کے مقابلے میں کسی اور چیز کو علم کہنا علم کی توہین ہے۔ جیسے کہ جھاڑو دینے والے کے علم کو آپ کہیں یہ بھی عالم ہے۔ اب کوئی مدرسے میں آ جائے، ایک آدمی جھاڑو دیتا کھڑا ہے، بھئی یہ عالم ہے، اور بھنگل وہاں کھڑی ہو، اسے آپ کہیں کہ یہ بھی ایک عالم ہے،
لوگ حیرت زدہ ہو جائیں گے. آپ تشریح کریں بھائی یہ بھی عالم ہے اس لیے کہ دیکھو جھاڑو دینے کا علم ان کو آتا ہے, ان کو پاخانہ صاف کرنے کا علم آتا ہے, وہ علم آپ کو نہیں آتا, آپ نے وہ نہیں جانا, یا آپ جانتے بھی ہیں تو کرتے تو نہیں ہیں بہرحال. اس لیے یہ عالمہ ہے, یہ بہت بڑا عالم ہے, اپنے فن کا عالم ہے, تو کوئی دنیا والا اس کو نہیں مانتا. اسی طرح قرآن و حدیث کے علم کو جس نے سمجھ لیا, جو انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے, آخرت کے مسائل کو حل کرتا ہے, وہ مسائل حل کرتا ہے جو دنیا کے کسی علم سے حل نہیں ہو سکتے. اس علم کے مقابلے میں دنیا کے علم کو علم کہنا یہ علم کی توہین سمجھا جاتا ہے. بہرحال میں نے عرض کیا کہ یہ 3 قسم کی زمینیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 3 مثالیں بیان فرما دی. اس لیے یہاں پر وَمَثَلُ مَنْ کو محذوف مان لیجئے, سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے بعد میں ہے قال ابو عبد اللہ قال اسحاق عن ابی اسامۃ وکان منها طائفۃ قیلت الماء. یہ روایت کا فرق بتا رہے. اوپر جو روایت آپ نے پڑھی اس کے اندر ہے قبیلۃ الماء, کان منها نقیۃ قبیلۃ الماء, پاکیزہ زمین تھی جو پانی کو قبول کر لیتی ہے. اور ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَتِ الْمَاءَ. یہاں پر قیلت کا لفظ آیا ہے. قیلت کا معنی ہے امسکت, یعنی پانی کو اپنے اندر لے لیتی ہے. یہ بھی ایک روایت کے اندر آیا ہے. اس کے بعد میں ہے امام بخاری کہتے ہیں قاءن, یہ قاء کا لفظ آیا اس کے اندر. یہ لفظ قیعان جو آیا نا, انما ہی قیعان, اس کی تفسیر بیان کر رہے. حدیث میں آیا تھا انما ہی قیعان, ایک زمین ایسی ہے جو قیعان ہے, یعنی چٹیل ہے, سلوپ والی زمین. کہتے ہیں یہ لفظ قیعان قاع سے ہے, اور قاع کے معنی آتے ہیں یعلوہ الماء, جس کے اوپر پانی پڑ کے نکل جاتا ہے. یعلوہ الماء, اس کے اوپر پانی پڑ کے نکل جاتا ہے. قرآن کے اندر یہ لفظ آیا ہے قاعن صفصفا. امام بخاری نے جب یہ حدیث لکھی قیعان, تو ان کا ذہن آیت کی طرف چلا گیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قاعن صفصفا, قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ پوری کے پوری زمین چٹیل میدان ہو جائے گی. قاعن صفصفا, اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں قاعن کے معنی. اور اسی کے بعد صفصفن لفظ آیا تو صفصفا کے معنی بھی بیان کر دیے. والصفصف المستوی من الارض, زمین میں سے وہ جو بالکل ٹھیک ہو, مستوی یعنی کہیں اتار چڑھاؤ نہ ہو, اس کو کہتے چٹیل. تو یہاں امام بخاری کا ذہن اس آیت کی طرف چلا گیا لفظ قیعان سے, قاعن صفصفا, اس لیے اس کا ذکر کر دیا, ورنہ تو یہاں سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام بخاری نے کئی جگہ پر ایسا کیا ہے کہ کسی مناسبت سے قرآن کے کسی لفظ کی تفسیر بیان کر دی ہے. یہاں بھی اسی طرح کیا کہ قاع کا لفظ آیا تو اس کے ساتھ صف کا لفظ بھی ساتھ میں انہوں نے بیان کر دیا جو قرآن میں آیا ہے قاعن صفصفا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب